بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں علم کی جستجو میں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کی تلاش میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں اس مبارک سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ راہ عملیات میں ذکر اہل سلوک میں شامل ہیں، اور جو لوگ اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ایسا علم سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نقوش لکھ رہے ہیں اور نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ، میں ان لوگوں کو بھی اپنے ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے روحانی اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر اسپیشل ٹرانسمیشن راہ عملیات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ آج میرے ساتھ اس راہ عملیات میں چلنے والے لوگ خوش ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے کہ آج ڈاکٹر صاحب لائیو ہیں۔ آج اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے کریں گے گفتگو، آپ کریں گے ہمیں کال اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ہمارے راہ عملیات کا حصہ ہیں، تو آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ راہ عملیات اسپیشل ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے اپنے تمام چاہنے والوں کو اور تمام عالم اسلام جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان تمام کو 13 رجب المرجب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے مرشد کی طرف سے، اور ہمارے خاندان اور ہمارے سلاسل کی طرف سے تمام لوگوں کو آج کا دن مبارک ہو۔ جو آج کا دن 13 رجب المرجب گزر چکا ہے، تمام لوگوں کو مبارک ہو۔ اور آج کے دن اسپیشل ٹرانسمیشن بالخصوص میں نے سوچا کہ جو لوگ میرے ساتھ عمل کر رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ان کو اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو میں موجود ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں قرآن ایسے رستوں پہ چلنے والوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے۔ ہم ہر شب، ہر دن، اور دن میں 5 وقت ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس رستے پہ چلا کہ جس رستے پہ تو نے اپنے دوستوں کو چلایا اور ان پر اپنی نعمتیں تمام کی، یعنی کہ وہ انعام یافتہ لوگ
ہمیں ان لوگوں کے رستوں پہ چلا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ انعام یافتہ کون لوگ تھے اور کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، کہ جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس کے لیے ہم باقاعدہ طور پہ دعا کرتے ہیں اپنے رب العزت سے کہ اے میرے رب کہ مجھے ان کے رستے پہ چلا کہ جن سے تو راضی ہوا، کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کی وہ آیت جو سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ناپاکی کو اے نبی کے گھر والوں۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ناپاکی کو اے نبی کے گھر والوں اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ یعنی کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے ہے، نبی کے گھر کے لیے ہے، اور جس نے نبی کے گھر کی اطاعت کی، نبی کے گھر والوں کی پیروی کی، اہل بیت سے محبت کی، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ؟ کون ہیں جن سے رب راضی ہے؟ وہ نبی کے گھر والے ہیں، کہ جن کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی انتہا اس حد تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، یعنی کہ میں جو کچھ تم کو دیتا ہوں، میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں، میں جتنی نعمتیں تم تک پہنچاتا ہوں، میں جو کچھ بھی تمہیں عطا کرتا ہوں، میں اس کا کوئی کچھ نہیں چاہتا سوائے اس بات کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، کہ تم میری اہل بیت کی عزت کرو، کہ تم میرے اہل بیت کا ادب کرو۔ یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ عافیت میں رہا، اور جو ان سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی کہ آپ جتنی عبادت کر لیں، آپ جتنے روزے رکھ لیں، آپ جتنا توحید کا کلمہ پڑھ لیں، آپ سر سجدے میں ساری زندگی گزار دیں، اگر آپ نبی اور ان کی آل سے محبت نہیں کرتے تو تمام کی تمام عبادتیں آپ کی رائگاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے زیادہ عبادت شیطان نے کری تھی، تم سے زیادہ سجدے شیطان نے کیے تھے، لیکن وہ مردود ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اگر تم نے ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، کیا؟ قرآن پاک، اور دوسرا میری اہل بیت۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی قرآن کافی ہے، بس قرآن پہ عمل کرو کامیاب ہو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے قرآن پہ عمل کرنے والا کامیاب، وہ کون لوگ ہیں جو عمل کرنے والے کامیاب ہیں؟ قرآن تو ہم مسلمان تو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن غیر مذہب کے جو لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جو بڑے بڑے سائنسدان، جو کافر ہیں، وہ لوگ باقاعدہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں، اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہوتے ہیں، جو ہم مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے، اب یہ ہے، وہ اس کی حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
اب ہم اس روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس عملیات کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری کامیابی کس چیز کی وجہ سے؟ ہماری کامیابی ہمارے پڑھائی کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری کامیابی ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری کامیابی ہمارے نشر لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اگر ہے تو صرف اور صرف تابع داری اور اطاعت میں ہے۔ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور جس نے رسول کی پیروی کی اس کی، تو ہماری کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ذکر کر رہے ہوں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم عمل پڑھ رہے ہوں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ہماری کامیابی ہے کس میں؟ اطاعت میں، یعنی کہ تابع داری میں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم عبادت گزار بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب یہاں تک ہے کہ اگر تم سب کچھ کر رہے ہو اور اگر تم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے سب کچھ گمراہی بن جاتا ہے، اور اگر تم یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہو تو فرشتے اسے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، پھر تمہیں وہاں پہ عزت دی جاتی ہے، یعنی کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ عزت سب سے پہلے آسمانوں میں دیتا ہے۔ اور اگر ہم نفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اب نفس کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نفس کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو ظاہری یہ بول رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، اس پہ ہمارے نفس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا ہمارے نفس کے اندر کوئی غرور و تکبر پیدا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے نفس پہ یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ سامنے والا ہمیں معتبر سمجھے؟ کیا ہمیں سامنے والا عزت دے؟ کیا ہمارے اندر ایسی خواہشات تو جنم نہیں لے رہی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عزت جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ عزت جو خالق کی طرف سے ہے، ایک وہ عزت جو مخلوق کی طرف سے ہے۔ اچھا، جو مخلوق کی طرف سے عزت ہے وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، جو مخلوق کی طرف سے عزت ہے وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ آج آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، وہ آپ کا ہاتھ بھی چومے گا، آپ کے پیر بھی چومے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا جب تک اس کا کام ہے، اور جب اس کا کام ہوتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے، اور نہیں ہوتا تو پھر وہ برا بھلا کہہ کے جاتا ہے۔ تو مخلوق کی طرف سے عزت ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا نفس یہ چاہے کہ لوگ ہماری عزت کریں تو پھر یہ ہم اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، تو پھر اگر ہم اپنی خواہشات کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص تمہاری عزت کرتا ہے تو اس پر تم گھمنڈ نہ کرنا، اس پہ تم غرور نہ کرنا، اس پہ تم عاجزی اختیار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمہارے عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارے پارسا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جو مخلوق کی طرف سے عزت ہوتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور جو خالق کی طرف سے عزت ہوتی ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے نا تو اس کا ذکر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رفیق اعلیٰ میں کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر تنہا کرتا ہے، مجالس میں کرتا ہے، بلند آواز سے کرتا ہے اور ذکر کی محفل اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے، اور جو رب کا ذکر دل میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر رفیق اعلیٰ میں کرتا ہے۔ تو جب تم رب کا ذکر کرتے ہو تو رب تمہارا ذکر اپنا رفیق اعلیٰ میں کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دیتا ہے، یعنی کہ تمہارا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے نا اس کا سب سے پہلے چرچا آسمانوں میں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ زمین میں بعد میں ہونا ہے، لیکن سب سے پہلے آسمانوں میں ہوتا ہے،
اور اس کے بعد وہ عزت آسمان سے رحمت بن کر زمین پر نازل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اس عزت کی قسم اور اس عزت کی نعمت، وہ عزت ایسی ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اس عزت کے لیے چن لے اس کی نسلوں کو وہ عزت ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو سب سے پہلے آسمانوں میں عزت دیتا ہے، اس کے بعد وہ عزت زمین پر آتی ہے، اور پھر پوری دنیا کے تمام لوگ مل جائیں اور اس شخص کو ذلیل کرنا چاہیں جسے اللہ نے عزت دی ہے، تو قسم ہے اس عزت کی، اس کو ذرہ برابر بھی اس کو ذلیل اور ذلت نہیں دے سکتے، اس کو تمام کائنات کے لوگ مل کر بھی نہیں دے سکتے اسے۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور پورے کائنات کے لوگ اس کو مل کر عزت دینا چاہیں تو بھی اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ جیسے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، جس کو شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی شیطان کو عزت دیتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو رب نے ذلیل کیا ہے، اس کو رب نے ذلت دی ہے۔ اب دیکھیں، اب جس کو عزت اللہ نے دی، تمام کائنات کے لوگ مل کے اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، اور اس کے بالکل ذرہ برابر بھی اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ نے اپنے دوستوں کو عزت دی، اللہ جب کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے نا، جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے تو اس کو ساتھ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے اس کو معلوم؟ اللہ جس بندے کو عزت دینا چاہتا ہے نا، اس کو اپنے دوستوں سے ملوا دیتا ہے، اس کو اس کے دوستوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کو اس کے دوستوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو دروازہ کھلتا ہے نا، وہ کھلتا ہے توبہ کا۔ اب ایک گناہگار شخص ہے، بدکار شخص ہے، شرابی شخص ہے، زانی شخص ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کا تمام عیب موجود ہیں، اس کی پتہ نہیں مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، اس کی پتہ نہیں بخشش ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں اس کو رب اس کا قبول کرے گا نہیں کرے گا، اس کے اندر یہ پشیمانی ہے۔ تو اللہ اگر ایسے شخص کو عزت دینا چاہے تو اسے اپنے دوستوں کی مجلس میں بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے پھر وہ زاروں قطار روتا ہے کہ ہائے ہماری خرابی، ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ کہ جس طرح سورہ یاسین میں آئے تھے نا کہ جب لوگ اٹھیں گے بھائی ہائے ہماری خرابی، ہمیں کس نے سوتے سے جگا دیا۔ کہ پھر وہی شخص ان بزرگوں کی محفل میں، اس اللہ کے دوست کی محفل میں بیٹھ کر پھر جب وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے نا، پھر رحمت جوش میں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوح محفوظ پہ جو رب نے سب سے پہلے کلمات جو لکھے تھے، وہ لکھا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اب وہ غضب تب ہوگا نا جب تم گناہگار ہوگے، جب تم غصہ کرو گے، جب تم گناہ کرو گے، جب تم ایسے کام کرو گے، اور جب تمہارے دل میں پشیمانی پیدا ہو، جب تمہارے دل میں یہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جب تم دوستوں کے قریب ہوتے ہو تو اس رب کا جو دوست ہوتا ہے نا، وہ اس رحمت کی نظر جو اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، انعام یافتہ میں سے شامل ہوتا ہے، جو جس کو اللہ نے آسمانوں میں عزت دی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ جب اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے نا تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب اس کی کیفیت بدل جاتی ہے نا پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا، کہ اے میرے رب کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارے میں ہوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو تم میرے محبوب کے پیش روبرو، میرے محبوب کے سامنے پیش ہو، ان کی بارگاہ میں پیش ہو،
تو پھر تم مجھے تواب پاؤ گے، یعنی کہ تمہاری ہر توبہ کو قبول کرنے والا پاؤ گے۔ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ، اور وہ بھی ایمان والوں سے مخاطب ہے، عام لوگوں سے بھی نہیں ہے، کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم گناہ پہ ڈٹے نہ رہو۔ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹے رہنا گناہ ہے۔ گناہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے ہو سکتی ہے خطا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہے کہ میں پارسا ہوں اور سب گناہ گار ہیں، تو سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا گناہ گار وہی شخص ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو۔ اب انسان ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کبھی عمل کے دوران غلطی سرزد ہو گئی، کبھی وہ عمل کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کے دھیان میں کچھ گزرا، اس نے کچھ ویڈیو میں دیکھا، اس نے کچھ یوٹیوب پہ دیکھا، اس نے کچھ فیس بک پہ دیکھا، کچھ لمحے کے لیے اس کے ذہن معاف ہوا، اس سے وہ سرزد ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں ذکر کروں نہیں کروں، میں نشر لکھوں نہ لکھوں۔ ایسا ہوا ہے نا؟ تو غم نہ کرو، جو غلطی ہو گئی اس کو ترک کر دو، اس پہ توبہ کر لو، اور اس کے دوستوں سے جا ملو، اس سے دوستوں سے جدا نہ ہونا۔ جس دن تم اس کے دوستوں سے جدا ہوئے، سمجھ لو تم ہلاک ہو گئے۔ جب تم اس کے دوستوں سے جدا ہوئے، تم نے خود کو اس سے الگ کر لیا، تو سمجھ لو کہ تم ہلاکت کی طرف پڑ گئے۔ اور تم نے خود کو اس سے ملا کے رکھا، سمجھ لو کہ تم عملیات میں بھی کامیاب ہوئے، تم سلوک میں بھی کامیاب ہوئے، تم دین میں بھی کامیاب ہوئے، تم روحانیت میں بھی کامیاب ہوئے، تم ہر اس سفر میں کامیاب ہوئے جو سلامتی کا سفر ہے، جو کامیابی کا سفر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے، کیا فرمایا آپ نے معلوم؟ آپ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو پارسا لوگ ہیں، جو صالحین میں سے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہیں، جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہیں، جو عبادت گزار لوگوں میں سے ہیں، جو ذاکرین میں سے ہیں، جو ذکر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، وہ سب میرے ہیں، وہ سب میرے لیے ہیں۔ اور جتنے گناہ گار ہیں، جتنے بدکار ہیں، جتنے سیاہ کار ہیں، میں ان کے لیے ہوں۔ تو کمال درجہ کس کا ہوا؟ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنے حرکتوں کی وجہ سے اس رستے کو ترک نہ کرو۔ خاندان قادریہ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ خاندان قادریہ؟ تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر اس کی حیثیت چاند کی طرح ہے، جیسے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں اور ایک چاند ہوتا ہے، اسی طریقے سے خاندان قادریہ ایک چاند کے مانند ہے۔ باقی جتنے بھی سلاسل ہیں سب کے سب ستاروں کے مانند ہے۔ کوئی بہت تیز چمک رہا ہے، کوئی بہت کم چمک رہا ہے، کوئی کسی کی چمک بہت زیادہ ہے، کوئی چاند کے بہت قریب ہے، کوئی چاند سے بہت دور ہے، لیکن چمک رہا ہے۔ تو جتنے بھی سلاسل موجود ہیں، جتنے بھی خانوادے موجود ہیں، چاہے کوئی نظامی ہو، فردوسی ہو، قادری، کوئی سلسلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ تمام کے تمام ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک چاند جو قادری ہے، اس چاند کو ان ستاروں پہ فوقیت کیوں دی گئی ہے معلوم؟ صرف اور صرف نبی کے گھرانے کی وجہ سے۔ اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر جتنے قبائل موجود ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے ہی سب کچھ موجود ہیں، جتنے بھی اس میں فرقے موجود ہیں، جتنے بھی سب لوگ موجود ہیں، ان سب میں سب سے افضل گھرانہ، سب سے افضل قبیلہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کا گھرانہ، اہل بیت کا گھرانہ۔ تمام لوگوں میں اہل بیت کی مثال بالکل اس چاند کے مانند ہے، 14ویں کے۔ اور جتنے بھی نیک اور پارسا ہیں وہ تمام کے تمام ستاروں کے مانند۔